واپسی پہ دبئی 2 دن کے لیے رکا، تو میں ان کے گھر پہلے بھی جاتا رہتا ہوں دبئی میں، تو میں میزبان ہمارے وہی ہیں، تو وہاں رکے۔ ان کے گھر میں سکون بڑا، نیند بڑی اچھی آئی، تو میں نے ان کو ذکر کیا، میں نے کہا آپ کے گھر میں خاص سکون اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ الحمدللہ نیند بھی بڑی سکون والی اور بڑا سکون ہے آپ کے گھر میں۔ تو مسکرا دیے۔ تو پچھلی دفعہ بھی میں جب ان کے یہاں ٹھہرا تھا تو میں نے ذکر کیا تھا ان سے، اور اس دفعہ بھی ذکر کیا تو اس دفعہ مسکرائے۔ پھر اگلی نشست میں کھانے کے اوپر جب بیٹھے تو کہنے لگے کہ آپ نے جو کہا نا کہ آپ کو ہمارے گھر میں سکون ملا ہے، تو آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے، ضرور بتائیے۔ تو جستجو بھی ہو گئی نا، جس انداز سے بندے نے کہا جی بتائیں کیا ہوا، آپ کے گھر میں سکون ہے۔ پھر کہنے لگے کہ آسٹریلیا میں تبلیغی جماعت کے جو امیر ہیں، کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام لیا کہ جی وہ بھی ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا جو آپ نے کہا۔ پھر وہ خود ہی وجہ بتانے لگے آگے، کہنے لگے کہ ہم اپنے اس گھر میں 8 افراد موجود ہیں اور ہم سب نے روزانہ ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کرنے کے لیے تقسیم کیا ہوا ہے، آپ کے ذمے اتنے سپارے، آپ کے ذمے اتنے، آپ کے ذمے اتنے، آپ کے ذمے اتنے۔ تو ہم اول کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے مکمل 8 افراد مل کر روز ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کر لیں، ایک دن میں نہ ہو سکے تو دوسرے دن میں تو مکمل ہوتا ہی ہے الحمدللہ۔ تو کہنے لگے کہ یہ وجہ ہو سکتا ہے ہو کہ اس وجہ سے سکون ہوگا۔ کہ جی یقینی بات ہے، حدیث میں اندر موجود ہے، جہاں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے سکون نازل، سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ملائکہ رحمت جو ہے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب جس گھر میں روزانہ ایک قرآن پاک کی ترتیب ہو، اگر روز نہیں ہو پا رہا تو 2 دن میں قرآن پاک کی ترتیب ہو، اور وہاں میوزک کوئی نہیں، ٹی وی کوئی نہیں ہے، دبئی میں رہتے ہوئے بھی پاکیزگی کے اندر رہنا، باجماعت نماز کی پابندی، اب اس گھر میں سکون نہ ہو تو پھر بتائیے کہاں پر ہو؟ دبئی کے اندر کون سی برائی کا چانس آسانی سے نہیں ملتا، ہر برائی کا، بے حیائی تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں، ادھر تو معمولی چیز ہے۔ وہاں رہتے ہوئے آج کے زمانے کی بات ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاک سرزمین میں رہتے ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی ہے ایسا گھر جو یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور پابندی سے ہوتی ہے اور شوق سے ہوتی ہے اور گھر کا ہر فرد قرآن پڑھتا ہے؟ دوسرا اس میں خوبصورت پہلو کیا ہے دیکھیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، بلا ناغہ روز 10 سپارے پڑھتے ہیں، رمضان میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، روز 10 سپارے، لیکن وہ کیا ہے، اگر گھر کے اندر 8-10 افراد ہیں تو کوئی ایک ایسا ہے۔ ایسے گھر بہت کہیں ہوں گے، کوئی ہوں گے، ان کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں، بیٹے بھی ماں باپ کے بہترین فرمانبردار۔ تو گھروں میں سکون کے لیے پھر قرآن پاک کو کھولنا بھی ہوگا، پڑھنا بھی ہوگا، خالی طاق میں سجا کے رکھ دیا ایسے نہیں۔ اسلام آباد کا ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، قبلے کے تعین کا، قبلہ کیسے چیک کریں؟ تو ایک صاحب اسلام آباد کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تو ان کے گھر گئے، گھر میں بچے تھے، ایک 8-9 سال کا اور ایک 11-12 سال کا، ایسے کوئی سمجھدار بچے، چھوٹے بچے نہیں۔ آج کل کے بچے نا، میں کہتا ہوں جتنا ہی زمین کے اوپر ہیں اس سے زیادہ زمین کے نیچے ہیں، یہ بڑے جو نا نئی ٹیکنالوجی کے بچے ہیں، یہ ہمارے زمانے کے سادہ بچوں والوں میں نہیں ہیں، تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ 8-9 سال کا بچہ اور 7-12 سال کا ایک بچہ، یہ اچھے سمجھدار بچے۔ اچھا، وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں تھا تو میں نے نماز پڑھنی تھی، میں نے پوچھا بچوں مجھے بتاؤ قبلہ کس طرف ہے؟ تو ایک نے تو کہا مجھے پتہ ہی نہیں، 2 میں سے ایک نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے، دوسرے نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے میں بتاتا ہوں، ہمیں کدھر ہے؟ اس نے کہا جی اس طرف قبلہ ہے۔ انہوں نے نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھ لی جیسے بچے نے بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے کوئی گھر کا بڑا آ گیا، انہوں نے تو بچوں سے پوچھا تھا نا، تو بڑا آ گیا، نے کہا یہ ادھر کیوں کر کے، نا قبلہ تو ادھر ہے، غلط ڈائریکشن پہ آپ نے نماز پڑھی۔ کہا غلط ڈائریکشن کیسے ہو گئی؟ مجھے تو اس آپ کے بچے نے بتایا۔
دونوں یہاں موجود تھے، ایک نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں، دوسرے نے کہا ادھر ہے۔ اب اس وقت گھر کے سربراہ نے، گھر کا جو بھی شخص آیا، اس نے بچے سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیسے کہا کہ وہاں؟ اس نے کہا اصل میں وہ الماری کے اندر قرآن مجید وہاں رکھا ہوا ہے، تو جہاں قرآن رکھا ہوگا وہی قبلہ ہوگا، جہاں قرآن مجید ہوگا وہ وہی قبلہ ہوگا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔